جو آج کے دور میں رسول اللہ کی سنت لے کے اٹھتا ہے وہ سابقون الاولون کے معیار پہ کھڑا ہو جاتا ہے. کتنی بڑی نعمت. میں حدیث سے سنا رہا, قرآن سورۃ من الاولین وقلیل من الاخرین, تھوڑے دن ہیں تمہیں. ہائے, فرمایا میری امت پر زمانہ ایسا آئے گا کہ میری ایک سنت پر عمل کرنا ایسے ہوگا جیسے انگارہ آپ نے اپنے ہاتھوں پہ لے لیا. آپ کر کے دکھائیں سنت پہ عمل. میں آپ کو کئی ہزار سنتیں ایسے بتا سکتا ہوں جن کو آپ وہ اوائڈ کر جاتے ہیں. مدتوں تک میں داڑھی لمبی نہیں کر سکا. کچھ لوگ کہتے ہیں یار لوگ سنیں گے نہیں, اپیل نہیں کرو گے. اگرچہ کہ اس طرح کی سنت نہیں, اپیرنس کی سنت ہے. ہم اس کو عموماً اپیرنس کی سنت میں دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپیرنس کی سنت ہے اس میں کوئی اہمیت نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی بھائی عید مراد سے عشق کرتے ہو تو سب سے پہلے جا کے نائی کے پاس جاتے ہو, یا میرا عید مراد والا کٹ تو بنا دو, ذرا دلیپ کی طرح سے بال تو بنا دو. ایلوس پریسلے میں ایک سائیکالوجی کی ایک بہت بڑی ریسرچ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, میرا سبجیکٹ ہے اس لیے. انہوں نے کچھ 26 کے قریب بچوں کو سلیکٹ کیا اور پھر ان کے سامنے ہیروز کی زندگی جو ہے وہ رکھی. مطلب ایلوس پریسلے کو جو بندہ پسند کرتا تھا اس کو ایلوس پریسلے کی زندگی جو ہے اس کے سامنے رکھی, اور اس کو جس طرح ایلوس پریسلے زندگی گزارتا تھا, جیسی وہ کھانے کھاتا تھا, جیسے وہ سوٹ پہنتا تھا, جیسے وہ گٹار پسند کرتا تھا, جن محفلوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا, جن جگہ پہ, اس کے حساب سے انہوں نے اس کو پالنا شروع کیا. جو کسی نہ کسی حد تک وکٹر ہیوگو کی طرح کی زندگی گزارنا چاہتا تھا. میں 26 پوری کی پوری بہت مشہور اسٹڈی ہے جو ہم کہتے ہیں کنڈیشننگ کے اوپر. کنڈیشننگ کہتے ہیں کسی چیز کو ایک خاص طرح پہ رکھو تو اس کے جگہ پر ہاتھ آپ کا باندھ کے رکھیں تو آپ تو 3-4 سال کے بعد آپ ہاتھ اٹھا نہیں سکیں, ہاتھ ختم ہو چکا ہوگا. تو اس کا یہ تو فزیکل کنڈیشن. وہ کہتے ہیں 26 بندوں کو جب ہم نے جوانی کے عالم میں آئے تو 99% ایسی خاصیتیں ان کے ساتھ تھیں کہ جو اس آدمی کی طرح کی تھیں جو ایلوس پریسلے تھا یا کوئی اور تھا. تو کنڈیشننگ جو ہے اس کے اندر وہ بھی اس شخصیت کے ساتھ وابستہ کرتی ہے. تو میں کہتا ہوں بہت ساری ایسی چیزیں ہم سنتوں کو عمل نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے اس وعدے کے لیے ہمیں جد و جہد کی بات کی ہے کہ ایک شخص انتہائی خوبصورت لباس میں جس کے اوپر مٹی کی کوئی رمق تک موجود نہیں ہے اور انتہائی بشاش چہرے والا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا ہے. جب وہ بیٹھ گیا ہے تو آپ کے اس نے گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے جو کبھی صحابہ سوچ نہیں سکتے تھے, اور پھر اپنا ہاتھ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اس پہ گھٹنوں پہ رکھا اور سوال کرنا شروع کیا. پہلا سوال تھا کہ اے اللہ کے رسول بتائیے اسلام کیا ہے. آپ نے اس کا جواب دیا کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. پھر فرمایا ایمان کیا ہے. آپ نے اس کی بھی ڈیفینیشن بتا دی کہ ایمان یہ ہے کہ منکرات سے نکلا جائے اور اس کے بعد اس پہ عمل کیا ہے. پھر فرمایا احسان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شاندار تعریف کی ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ ممکن نہیں ہے پھر بھی احسان کے کرنے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کے بارے میں فرمایا کہ جب آدمی چھپ کے گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے کہ ساری دنیا سے تو ڈر کے گناہ نہیں کرتا, مجھ سے نہیں, میری ہی غیرت نہیں کھائی تم. میں تنہا میں اکیلا ہوا اور تم نے گناہ. یہ الگ بات ہے کہ اللہ اس پہ معاف بھی کرتا ہے, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے. اکیلے کے گناہ کو معاف کرنے بھی اگر گناہ اکیلے کرتے ہیں معاف مانگتے ہیں تو اللہ معاف کرنے والا. آپ سورۃ نے فرمایا کہ اس گناہ کی معافی نہیں ہوگی جس کا آپ نے کبر کے ساتھ ذکر کیا. یہ 3 سوال کرنے کے بعد, یہ 3 ہیں دین کے بارے میں, 2 سوال آخرت کے بارے میں کیے. فرمایا کہ کیسے من, آپ نے فرمایا اشہد الساعہ کی بات پہلے قیامت جو ہے وہ کب آئے گی. تو آپ نے جواب دیا کہ پوچھنے والا جو ہے وہ اتنا ہی جانتا ہے جتنا کہ جواب دینے والا. بلکہ اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ باقاعدہ نام یعنی آپ نے بالکل درست فرمایا, آپ نے بالکل درست فرمایا. آخری سوال پھر اسی دور کے بارے میں, اشراط الساعہ, علامات تو بتا دیں. تو آپ نے فرمایا کہ جب عرب کے ننگے پاؤں چلنے والے بدو اونچی بلند و بالا تتارون عمارتیں بنانے میں مقابلہ کیا کریں,
یہ عمار کی بلڈنگ ہے، یہ نخیل کی بلڈنگ ہے، یہ اس کی بلڈنگ ہے، یہ فلاں کی بلڈنگ ہے. اور جب لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، اس کے بعد وہ صاحب اٹھے ہیں اور اس کے بعد چلے گئے. آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ بتائیے یہ کون تھا؟ فرمایا مدینے میں سے کوئی نہیں تھا. ارد گرد کے جو لوگ ہیں نظر آئے وہ بھی کوئی نظر نہیں آتا. کوئی مسافر آیا ہوتا تو تھکن کے آثار ہوتے ہیں، کوئی مٹی ہوتی، اس کے گرد ہوتی، ہمیں مسافر بھی نہیں لگتا. فرمایا یہ جبریل تھے جو پہلی دفعہ انسانی شکل میں آئے تھے اور تمہیں تمہارا دین بتانے آئے تھے. گویا دین کے 5 بنیادی سوال میں سے آخری 2 سوال اس دور کے بارے میں. یہ وہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ جس کے اوپر کوئی شک و شبہ، حسن کی بہترین ڈگری پہ اس بات ہے. کوئی منکرین حدیث بھی ہو تو اس حدیث کا انکار نہیں کرتا کہ یہ بات تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں وہ دین کا وہ دور ہے کہ جس کے اندر جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اور اس میں جس چیز کا انکار ہے اس کی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ اپنے فیصلے طاغوت کی طرف. اس پہ سورہ مائدہ میں 3 جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 ڈگریاں جاری کی ہیں. اللہ مفتی ہے، اللہ یفتیکم، اللہ فتویٰ دیتا ہے. قرآن کہتا ہے اللہ فتویٰ دیتا ہے. 3 فتوے اللہ تبارک نے دیا ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو چیز ہم نے نازل کی ہے جو لوگ اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. جو چیز ہم نے نازل کی ہے جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہیں. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہیں. یہاں اللہ کہتے ہیں کہ وہ طاغوت کے پاس چلے جاتے ہیں. حالانکہ وقت امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ہم نے حکم دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ مت لے جاؤ، یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد کہا، ہم نے کہا ہے تم اس کا انکار کرو جس کے پاس تم فیصلے کرنے کے لیے لے کے جاتے ہو. یکفروا بہ، کھڑا یہ نہیں کہ نہیں یار نہیں میں اس کے بعد اپنے فیصلے کرنے میں اقوام متحدہ کے پاس نہیں جاتا ہوں، میں فلاں کے پاس نہیں جاتا. نا، انکار کرو. کیوں انکار کرو؟ اس لیے وہ یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں اس طرح چاہتا ہے کہ تمہیں مستقل گمراہی کا شکار کرتا رہے. ایک خاص آیت آپ کے سامنے رکھنے دیتا ہوں. یہ سورہ نساء کی 60ویں آیت ہے. کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو تمہارے سامنے کہتے ہیں کہ اے نبی ہم اس سب پر ایمان لائے جو تمہارے پہ نازل کیا گیا، اس قرآن پاک، اور جو تم سے قبل نازل کیا گیا، حضرت موسیٰ پر نازل کیا گیا، حضرت عیسیٰ پر نازل کیا گیا، داؤد کی صورت نازل کیا گیا، زبور کی صورت نازل کیا گیا، وہ لائے ہیں. لیکن کرتے کیا ہیں؟ یریدون ان یتحکموا الی الطاغوت، اپنی باتیں اپنے فیصلے طاغوت کے پاس جا کے کراتے ہیں. یعنی جو چیز ہم نے نازل کی ہے اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. پہلی آیت قرآن پاک میں کئی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدے کے طور پر بتائی ہے. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول کو نازل کیا ہدایت کے ساتھ. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیں گے. یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کے آغاز سے لے کے قیامت تک اس کے غالب آنے کا اللہ کے ساتھ وعدہ ہے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس پر اکیلا اللہ ہی گواہ ہو تو کافی ہے، کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے.